تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہار اردو کا حصہ تیسرا پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کی 6 ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج 7ویں ویڈیو آئے گی۔ تو تمام ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر کریے، اور آپ کو اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو کمنٹ میں جا کر اس کا نام لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کو اپنے چینل پر پڑھانا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ آج جو سبق ہے وہ سبق نمبر 25 ہے۔ سادہ زندگی۔ آدمی اگر آرام سے رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی کو سادہ رکھنا چاہیے۔ سادہ زندگی اس کو کہتے ہیں کہ سادہ کھانا کھائے، ہمیشہ سادہ کپڑے پہنے، گھر کا سامان سادہ رہے۔ جتنا تکلف کرے گا زندگی میں تکلیف ہوگی، جتنا آپ تکلف کرتے جائیں گے آپ کے دل کی خواہش بڑھتی جائے گی اور جتنا اپنی خواہش کو پوری کرتے جائیں گے یہ خواہش اور آگے بڑھتی جائے گی، پھر آپ کو اس تکلف کی زندگی میں بھی تکلیف ہوگی۔ اس طرح آپ کو کبھی آرام نصیب نہ ہوگا۔ آپ نے شاید پنجاب کے شاعر علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا۔ اقبال صاحب ایک امیر گھرانے کے آدمی تھے۔ آپ نے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کی اعلیٰ تعلیم پائی تھی۔ ولایت جا کر بیرسٹری پاس کی اور ڈاکٹری کی ڈگری بھی حاصل کی۔ سرکار انگریزی سے اس قابلیت کے ساتھ سر کا خطاب بھی حاصل کیا۔ آپ کو دنیا سر محمد اقبال کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ کسی بڑے رئیس نے ایک بار اپنے مقدمے میں اقبال کو وکیل کیا اور آپ کے ٹھہرانے کو بہت پرتکلف بنگلہ دیا جس میں سارا سامان سجا ہوا تھا۔ مسہری پر نہایت نرم گدے تکیے لگے ہوئے تھے۔ رات کو جس وقت اقبال نرم گدے دار مسہری پر آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ کو خیال آیا کہ میں ایسے نرم بستر پر آرام کر رہا ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر میری جان 1000 بار قربان ہو خردری چٹائی پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ فوراً اٹھ کر قریب کے غسل خانے میں کرسی پر جا بیٹھے اور بہت دیر تک روتے رہے، پھر اپنا بستر کھولا اور معمولی چارپائی پر بستر بچھا کر سو رہے۔ اقبال نے سمجھ لیا تھا کہ ہم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم جن کی امت میں ہیں سادہ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آپ سے کچھ سوالات ہیں۔
آپ کمنٹ میں جا کر ان سوالات کے جواب لکھ دیجئے۔ سوالات نمبر 1، ڈاکٹر اقبال کون تھے؟ سوال نمبر 2، ان کا کچھ حال بتاؤ۔ سوال نمبر 3، سادہ زندگی اور تکلف کی زندگی کا فرق بتاؤ۔ سبق نمبر 26، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو عمر کو مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا۔ تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا، وہ کاٹے گا جو بوئے گا۔ وہ غافل کب تک سوئے گا، کیا وقت کی دولت کھوئے گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے۔ جب ہمت میں جو لانی ہے تو پھر بھی پھر پانی ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ سے سوالات، اس کے جواب کمنٹ میں لکھ دیجئے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کا مطلب اپنی زبان میں بتلاؤ۔ سوال نمبر 2، معنی بتاؤ۔ جو لانی حیرانی فانی پتھر پانی ہے۔ سوال نمبر 3، جملوں میں استعمال کرو۔ ٹھانی، جانی، مفت گوانا۔ سبق نمبر 27، امداد باہمی۔ ہم لوگ چاہیں بڑے سے بڑے شہر کے رہنے والے ہوں یا کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کے بسنے والے، سب کو زندہ رہنے اور زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب رہنے کو گھر بنانا ہوتا ہے تو ہمیں راج مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کا سامان، پلنگ، کرسی، میز، مکان کے دروازے، کھڑکیاں، چھت وغیرہ یہ لکڑی سے بڑھئی تیار کرتے ہیں۔ لوہے کے اوزار جن کی مدد سے یہ سامان تیار ہوتا ہے، اور توا، کڑھائی، کیل، کانٹا، ہل، چاقو سے لے کر تلوار، بندوق تک ساری چیزیں لوہار بناتے ہیں۔ اس طرح کپڑے بننے والے ہمارے پہننے کے لیے کپڑا بنتے ہیں، نہ ہی ہماری حجامت بناتا ہے۔ درزی کپڑے سیتا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ کسان اگر محنت کر کے غلہ نہ پیدا کرے تو ہم کہاں سے کھائیں۔ بھشتی اگر پانی نہ لائے تو پانی کیوں کر پائے۔ کمہار اگر برتن نہ بنائے تو کیسی تکلیف اٹھائے۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ یہ راز مزدور، درزی، دھوبی، بھشتی، لوہار، کمہار، سونار اور کپڑا بننے والے یہ سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح دکاندار ان کی تیار کی ہوئی چیزوں کو بیچتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ پڑھ لکھ کر نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی اپنا اور دوسروں کا کام کرتے ہیں اور انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہم سب آدمی ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ
امدادی باہمی کی شکل ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے۔ اس واسطے ہمیں ان سب کام کرنے والوں کا احسان ماننا چاہیے جنہیں ہم پیشاور اور جن کے کام کو ہم پیشہ کہتے ہیں، اور کسی کو اپنے سے چھوٹا یا ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ ان سب پیشہ وروں سے ہم آرام پاتے ہیں اور ان کے کاموں سے ہمیں زندگی کی آسانیاں ملتی ہیں۔ سوالات: نمبر 1، لکڑی سے کرسی کون بناتا ہے؟ سوال نمبر 2، پکا مکان کون بناتا ہے؟ سوال نمبر 3، کپڑا کون تیار کرتا ہے؟ سوال نمبر 4، لوہار، بڑھئی، دھوبی، سونار وغیرہ ہماری کیا مدد کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5، کیا یہ پیشے کرنے عیب ہے؟ سبق نمبر 28، ایک لڑکے کا ارادہ: مشقت کروں گا، میں محنت کروں گا، میں اس طرح سے کسب دولت کروں گا، لکھوں گا، پڑھوں گا، میں اب دل لگا کر، میں علم و ہنر سے محبت کروں گا، ملے گا جو اسکول سے وقت مجھ کو، تو حاصل ہنر وقت فرصت کروں گا، پڑھاتے سکھاتے وہ مجھ کو دل سے، میں استاد کی اپنے خدمت کروں گا، سمجھتا ہوں میں وقت کی قدر و قیمت، میں ہر منٹ کی اب عزت کروں گا، ہٹا کھیل سے دل یہ ٹھانی ہے اب تو، میں سیکھوں گا صنعت تجارت کروں گا، بہر طور سامان راحت کروں گا، میں اب دور سب کی مصیبت کروں گا، میں سمجھوں گا ہر ایک کو اپنا بھائی، کسی سے نہ دنیا میں نفرت کروں گا، برائی کروں گا نہ پیچھے کسی کی نہ ہرگز میں غیبت کروں گا، خدا نے جو چاہا تو سب نہ ملیں گے، میں دنیا میں حاصل وہ شہرت کروں گا، مجھے روز وہ نعمتیں دے رہا ہے، میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا، مشقت کروں گا، میں محنت کروں گا، میں اس طرح سے کسب دولت کروں گا۔ سوالات: سوال نمبر 1، وقت کی قدر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سوال نمبر 2، صنعت کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3، اس کو سیکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ سوال نمبر 4، استاد کی خدمت کیوں کرنا چاہیے؟ سبق نمبر 29، علم کی قدر۔ خلیفہ ہارون رشید خاندان عباسی کے مشہور خلیفہ گزرے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک مامون، دوسرا امین۔ خلیفہ کو معلوم تھا کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے مدرسے میں حضرت امام مالک صدر مدرس ہیں، جو علم میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالموں سے بڑھ کر ہیں۔ جب خلیفہ حج کے بعد مدینہ شریف آئے تو مدرسے میں بھی گئے اور امام مالک سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہزادوں کو آپ کے سپرد کر دوں تاکہ آپ کے علم سے ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، مگر خلافت کے شان کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو میرے مکان پر ہی تعلیم دیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خلیفہ، علم نے آپ حضرات سے ہی عزت پائی ہے، پھر یہ کیسے مناسب ہوگا کہ حضرت والا ہی کے ہاتھوں علم بے عزت ہو؟ تب خلیفہ نے کہا تو اچھا ہے،
تو اچھا میں شہزادوں کو مدرسے میں داخل کروں گا، مگر آپ ان شہزادوں کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ نہ پڑھائیں بلکہ الگ تعلیم دیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کی یہ درخواست منظور نہ کی۔ انہوں نے فرمایا، میں جس مسجد نبی میں تعلیم دے رہا ہوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابری کی تعلیم دی ہے، اور یہ سکھایا ہے کہ اسلامی برادری میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، خلیفہ اور ایک معمولی مسلمان برابر ہے۔ اے خلیفہ، بڑائی علم سے حاصل ہوتی ہے جس کی تعلیم شہزادے حاصل کریں گے، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ خلیفہ ہارون رشید کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آپ نے امام صاحب کی خدمت میں دونوں شہزادوں کو بھیج دیا اور وہ تعلیم پانے لگے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، خلیفہ ہارون رشید کون تھا؟ سوال نمبر 2، امام مالک کون تھے؟ سوال نمبر 3، مسجد نبوی کہاں ہے؟ سوال نمبر 4، امام مالک اور خلیفہ کی بات چیت بتاؤ۔ سوال نمبر 5، چھوٹائی اور بڑائی کی متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ یہ سب کمنٹ میں جا کر لکھ دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔